جناب اسپیکر، آج میں آپ کے سامنے اپنی طرف سے اور اس پورے معزز ایوان کی طرف سے مری میں جو دل خراش اور اندوناک واقعہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 23 افراد اللہ کو پیارے ہو گئے اور مری میں 20 گھنٹے ہزاروں لوگ اپنی گاڑیوں میں پھنسے رہے اور وہاں پر برف باری جاری تھی، مگر کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا۔ اور ہم یہاں پر، آپ نے ابھی حضرت مولانا نے اجتماعی فاتح خوانی کرائی ہے، جہاں پہ اسپیکر معصوم بچے، نوجوان، بزرگ وہاں پر دم توڑ گئے اور 20 گھنٹے ان کو کسی نے نہیں پوچھا۔ میں یہ آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ کوئی حادثہ تھا یا ایک مین میڈ کرمنل؟ Order in the house, please. Order in the house, please. Order in the house, please. کیا یہ حادثہ تھا قدرتی طور پر یا اٹ واز اے مین سلاٹر؟ جناب اسپیکر، حقیقت یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی انتظام نہیں تھا، ٹریفک پولیس وہ موجود نہیں تھی، جو CNW جس کی یہ ذمہ داری ہے برف ہٹانے کے لیے، وہ وہاں پر موجود نہیں تھے، اور لوگ بیچارے آسمان کی طرف دیکھتے رہے اور وہ بلاتے رہے، وہ درخواست کرتے رہے، وہ اپنی جان کی وہ بھیک مانگتے رہے، کوئی وہاں پر پرسان حال نہیں تھا۔ جناب اسپیکر، یقیناً موت برحق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، زندگی اور موت اس کی طرف سے ہے، خوشی غمی اس کی طرف سے ہے، بیماری اور صحت یابی اس کی طرف سے ہے، لیکن یہ جناب اسپیکر، یہ غفلت کی نیند سو رہے تھے۔ جس طرح انہوں نے پاکستان کی معیشت کو برباد کیا ہے، جس طرح انہوں نے اس ملک میں 2 کروڑ لوگوں کو مزید خط افلاس میں دھکیل دیا ہے اور وہ بے روزگار ہیں، جس طرح انہوں نے دنیا کی، پاکستان کی تاریخ میں مہنگا ترین یہ دورہ لے کے آئے ہیں، جس طرح انہوں نے پاکستان کے غریب سے، یتیم سے دوائی چھین لی، ان کے منہ سے نوالا چھین لیا، اور آج لاکھوں لوگ بے روزگار ہیں۔ آج ہر طرف جناب اسپیکر پکار ہے۔ اسی طریقے سے جناب اسپیکر انہوں نے اس مری کے اس واقعے کو ڈیل کیا ہے، جس طرح پاکستان کو انہوں نے تباہ و برباد، معیشت کی تباہ و بربادی کی ہے، اسی طرح انہوں نے اس واقعے کو ڈیل کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ یہ ایک مجرمانہ فعل ہے، اور ہمارے زمانے میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خود نمائی کی بات نہیں کر رہا، ایڈوانس میٹنگز ہوتی تھیں، باقاعدہ اس میں MNS شامل ہوتے تھے، MPs ہوتے تھے، انتظامیہ ہوتی تھی، پولیس ہوتی تھی، باقی جو ادارے ہیں وہ موجود ہوتے تھے، باقاعدہ پلان بنتا تھا، اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا تھا، اس کی سپرویژن ہوتی تھی۔ انہوں نے اس سارے معاملے کو ایک طرف رکھا اور یہ اپنے ٹوٹوں میں یہ مصروف تھے کہ جناب واہ واہ واہ، اکانومی دیکھیں کہاں پہنچ گئی، لاکھوں لوگ مری کا رخ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اندازہ کریں کس طرح یہ قوم کی جو غربت اور بے روزگاری اور محرومیوں کو کس طرح یہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں جناب اسپیکر۔ اور پھر کیا ہوا جناب اسپیکر، 20 گھنٹے تک کسی کو کچھ علم نہیں تھا کہ کیا ہوا، کسی کو کچھ علم نہیں تھا۔ کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ کتنے نمک کے سٹاکس کہاں کیے، مشینری کو ریپیئر کب کرایا، اس کو موبلائز کب کیا، جو سٹاف تھا وہ کب آیا، کب ریڈ الرٹ ملا، ریڈ الرٹ انہوں نے جاری کیا، کیا انہوں نے سڑکوں کے اوپر کوئی وہاں پر لگائیں، انہوں نے وہاں پر مانیٹرنگ ٹیمز کہ اس سے زیادہ لوگ آگے نہ جائیں؟
قطعاً کوئی کام نہیں ہوا. یہ بالکل میں آپ کو بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں. لہٰذا یہ 23 افراد جو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں, یہ حکومت 100% اس کی ذمہ دار ہے, اور انہوں نے مین سلوٹر کیا ہے. یہ قوم یہ خون ان کو معاف نہیں کرے گی, یہ قوم ان کو معاف نہیں کرے گی. ہر وقت اس کا احتساب کرے گی اور حساب لے گی جب بھی موقع آیا. میں جناب اسپیکر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ایلیبریٹ پلان تھا جھیکا گلی میں, لوئے ٹوپا میں, اور سنو کیمپس بنتے تھے اور ہر جگہ ذیلی کیمپس بنتے تھے. دور دور تک کوئی نام و نشان ان انتظامات کا وہاں پر موجود نہیں تھا. جناب اسپیکر, 3 سال 3.5 سال سے جس طرح یہ قومی معیشت تباہ حال ہے, اسی طریقے سے یہ واقعہ بھی ہمارے سامنے آیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم اس وقت اشکبار ہے. اور پھر جناب انہوں نے یو ٹرن لیا. پہلے یہ کہا کہ عوام کی آمدن میں اضافے کے ٹویٹ جاری ہوتے رہے, کہا جاتا رہا کہ سیاحت بڑھ گئی ہے, اور پھر جو ان کی عادت ہے یو ٹرن مارنے کی, کہا کہ عمران نیازی صاحب نے کہا کہ انتظامیہ تیار نہیں تھی. تو جناب انتظامیہ تیار نہیں تھی تو پھر آپ کس مرض کی دعا ہیں؟ استعفیٰ دیں, گھر جائیں, مگر نہ قوم آپ کو گریبان سے پکڑ کے آپ کو گھسیٹ کے باہر نکالے گی. جناب اسپیکر, میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیرو ہیں, نیرو جو بانسری بجا رہے ہیں. قوم بے حال ہے, قوم بھوک, افلاس, غربت سے مر رہی ہے, اور ان کا معاشی قتل عام ہو رہا ہے. اور یہ جہاں ان کو کوئی سروکار نہیں, ان کو ایک ہی کام آتا ہے کہ کس طرح گالی گلوچ کرنا, کس طرح دشنام ترازی کرنی, کس طرح اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کے لیے کیا ہتھ کنڈے استعمال کرنے, اور ان کے پاس کوئی اور عمل نہیں ہے. 3.5 سال میں انہوں نے اپوزیشن کو دیوار سے تو لگایا, لیکن اپوزیشن کا بھی حوصلہ ہے. میں سلام کرتا ہوں کہ حوصلے کے ساتھ انہوں نے ان کا مقابلہ کیا ہے, ان کی چیرہ دستیوں کا مقابلہ کیا ہے. جناب اسپیکر, میں یہ چاہوں گا, اور اب انہوں نے کمیٹی بنا دی سرکاری افسروں کی, وہ کیا تحقیق کریں گے؟ یہ کتنا بڑا ایک اور سنگین مذاق ہے, ایک اور سنگین مذاق. ایک سرکاری افسروں کی کمیٹی بنا دی کہ جناب وہ اس کا کریں گے, اپنا اس کی انویسٹیگیشن اور رپورٹ لے کے آئیں گے. جناب جب وہاں پر واقعہ ہوا تھا قصور میں اس بچی کا, اس کو تو یہ سب وہاں پر پہنچے ہوئے تھے کہ جناب جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہماری جو پنجاب کی جو فورینسک لیب ہے اس نے بڑی محنت کر کے مجرم کو پکڑا. خود KPK میں ایسے واقعات ہوئے, اسی لیب نے وہاں پر مجرموں کو پکڑا. آج یہ جناب ایک سرکاری افسروں کی کمیٹی بنا رہے ہیں. 23 افراد اللہ کو پیارے ہو گئے سراسر ان کی بدترین مجرمانہ غفلت کے نتیجے میں, اور اس کے بدلے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک سرکاری کمیٹی جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کرے گی. جناب اسپیکر, ایسا نہیں ہوگا. یہ قتل معاف نہیں ہوگا. یہ ان کا خون یہ ہوا ہے ان 23 لوگوں کا, یہ معاف نہیں ہوگا. اس کے لیے پوری اپوزیشن کا مطالبہ ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور وہ اس کی تحقیق کرے, اور جو لوگ ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملے, قوم کے سامنے لے کے آئیں. وہ جو کل کہتے تھے کہ لمبے بوٹ پہن کے جاتے ہیں اور یہ شو بازی کرتے ہیں, اور جناب جا کے چھتری پکڑ لیتے ہیں, ٹوپی پہن لیتے ہیں, آج آئینہ ان کو چہرہ دکھا رہا ہے. آج آئینہ ان کو چہرہ دکھا رہا ہے. جناب اسپیکر, بڑا بول نہیں بولنا چاہیے. اگر قوم کی خدمت کرنی ہے, عوام کی خدمت کرنی ہے, تو صدقے دل سے آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے. جو لمبے بوٹوں کے مذاق اڑاتے تھے اور نتھیا گلی میں بیٹھ کے ڈینگی برادران کی بات کرتے تھے, ڈینگی کے سیزن میں کیا ہوا؟ ہر روز اپنا پنجاب میں ہلاکتیں ہو رہی تھی, پاکستان میں ہلاکتیں ہو رہی تھیں, کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا. اور وہی ڈینگی جو مسلم لیگ نون کے زمانے میں آیا بڑی شدت سے, اور پھر اس کو بڑی شدت سے اس کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا گیا تھا. ان کے دور میں دوبارہ ڈینگی آیا, اور پھر
कंटेनर पर खड़े होके डेंगी बरादर और न जाने क्या क्या इन्होंने बातें कहीं। आज ये बातें सब इनके सामने आ रही हैं। तो जनाब स्पीकर, मैं और भी ऑनरेबल यहाँ पर स्पीकर्स हैं, उन्होंने बात करनी है। मैं समझता हूँ कि ये एक इंतहाई दिल खराश वाक़या पेश आया है, अंदोनाक वाक़या पेश आया है। ये हाउस उसकी पुरजोर मजम्मत करता है इनकी बदतरीन गफलत की, नाअहली की और करप्ट प्रैक्टिसेस की। इसके ऊपर मैं समझता हूँ जनाब स्पीकर, जब तकारीर हो जाए एक करारदाद पेश की जाए, जो हाउस कोशिश करें कि हाउस मुतफ़क्का तौर पर उसको मंजूर करे। उसमें बुनियादी शर्त ये हो कि इसकी तहकीक एक जुडिशल कमीशन करेगा, उससे कम ये हमें बात मंजूर नहीं है। इसलिए कि लाश पर लाश गिरी, नींद न टूटी तेरी, लाश पे लाश गिरी, नींद न टूटी तेरी, हाक में वक्त तेरी मुर्दा ज़मीरी को सलाम। फवाद चौधरी।